اللهم صل وسلم على رسولك الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. اور کافروں نے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے جو یہ گھڑ لیا گیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یہ لوگ ظلم پر اور جھوٹ بولنے والے ہیں. اور وہ کافر لوگ کہنے لگے قرآن کی نسبت کہ یہ قرآن تو قصہ کہانیوں والی کتاب ہے اور پہلے لوگوں کے واقعات اس میں لکھوا لیے گئے اور پھر انہیں بار بار پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے صبح اور شام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اس کو تو اس نے نازل کیا ہے جو ظاہر کو بھی خوب جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی خوب جانتا ہے. آسمانوں اور زمینوں کے بھید، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے. ان 3 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے جو قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شبہات اور اعتراضات تھے انہیں بیان فرمایا اور ان مشرکین کے پراگندہ ذہن کو لوگوں کے سامنے کھولا کہ یہ کیسے قرآن کے متعلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے متعلق منافقت رکھتے ہیں. قرآن کی نسبت یہ لوگ کہنے لگے جو کافر تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ کتاب تو من گھڑت کتاب ہے. افکن، اسے تو اس آدمی نے خود سے بنا لیا ہے، خود سے لکھ لیا ہے، خود سے گھڑ لیا ہے. اور پھر اس کتاب کے لکھوانے میں قوم آخرون، اس کے جو ایمان والے صحابہ ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں. نبی انہیں کہتے ہیں اور وہ انہیں لکھ کر دیتے ہیں، پھر وہ مضامین لکھے ہوئے یاد کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر سناتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مجھ پر وحی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ تو یہ اللہ کی کوئی کتاب ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، بلکہ افک و افترا، یہ خود سے گھڑ لیا، خود سے اس نے بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پراگندہ ذہن اور اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا فقط جاؤ ظلم و زورا، یہ لوگ کیسے ظالم ہیں،
اور کیسا قرآن کتاب پر اور اللہ کے نبی پر جھوٹ گھڑ لیا انہوں نے۔ اب اپنے جھوٹ کو، اپنی ضد کو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے الزام قرآن کی ذات پر اور کتاب پر اور اللہ کے نبی کی ذات پر، اور یہ عادت انسان کی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی غلطی کرنے کے بعد وہ غلطی تسلیم نہیں کرتے، دوسرے کے منہ پر مل دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو صاف و شفاف سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ اب ایمان کے اندر دیکھ لیں کہ جب کوئی صاحب اقتدار آدمی، صاحب مال آدمی، صاحب سیاست آدمی، بڑا دنیا کے اعتبار سے آدمی کوئی غلطی کرتا ہے تو معاشرہ اس کی غلطی کو دائیں بائیں کر دیتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اس کی غلطی کو سامنے نہیں لایا جاتا، چھپا دیا جاتا ہے۔ اگر وہی غلطی ایک معاشرے کا غریب آدمی کر بیٹھتا ہے تو معاشرہ اس کو ایسا اچھالتا ہے، ایسا ننگا کر دیتا ہے، اس کے کپڑے اتارتا ہے اور اس کے ایسی حالت کر دی جاتی ہے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حال ہی کے اندر آپ دیکھ لیں، وہ آپ خبر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سفید داڑھی والے وہ مفتی صاحب ہیں اور ان پر ایک ایسا جھوٹ الزام بہتان لگایا اور انہیں ویڈیو میں پھنسا دیا گیا۔ یعنی کہ مدرسے کا بزرگ استاد جس کی عمر 55 سال سے اوپر ہے، 60 کے قریب ہے، سفید داڑھی، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، اب وہ زنا کرے گا، اور زنا بھی اس لڑکے کے ساتھ جو داڑھی والا خود بڑی عمر کا 22 سے 23 سال کا لڑکا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسے ایسی ترتیب مکر و فریب سے ویڈیو میں اسے پھنسایا گیا۔ اب اس کا جو اصل بیان آیا، وہ بیان کیا تھا کہ جی میں اس مدرسے کے اندر ایک عرصہ دراز سے تدریس کر رہا ہوں۔ اب جو اصل متولی تھا مدرسے کا محتمم، وہ انتقال پا گیا، اس کی آگے اولاد تھی، بیٹے جوان ہو گئے، مدرسہ انہوں نے سنبھال لیا۔ اب ان کو شک پڑا کہ کہیں یہ بزرگ استاد ہمارے مدرسے پر قبضہ نہ کر لے، کیونکہ اس کا رسوخ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے، لوگ اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، لوگ کا آنا جانا، مسائل کا پوچھنا، معاونت کرنا، مدرسے کی نسبت سے پرانا استاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محنت اس پر رنگ لائے اور یہ ہمارے مدرسے پر قبضہ کر لے، تو کیوں نہ اس پر کوئی ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ اس کو اس طرح نکال دیا جائے۔ ان بدبختوں نے اس بوڑھے استاد کے اوپر ایک ایسا الزام ٹھہرایا کہ اس کو جیل میں پھنسا دیا، کہ میڈیا اس کو اچھال رہی ہے، گندی زبانیں اس کو اچھال رہی ہیں، گندے ذہن وہ اچھالے جا رہے ہیں کہ جی یہ بزرگ ہو کر ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی سیاسی آدمی ہوتا، کوئی لیڈر ہوتا، کوئی پیسے اقتدار والا ہوتا، اسے میڈیا پہ لایا بھی نہ جاتا، اس کا نام میڈیا پر آتا ہی نہ۔ اور اس کے علاوہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر سینکڑوں لوگ گندگیاں کر رہے ہیں اور ان کی گندگی کو چھپایا ہوا ہے، کوئی نہیں اچھالتا۔ اگر ایک شریف طبع آدمی جس کے اندر یہ ہے ہی کچھ نہیں گناہ، اور اسے ایک پلان کے مطابق، مکر و فریب کے مطابق، داغ دبا لگانے کے لیے، اسے ذلیل خوار کرنے کے لیے اسے الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر اسے میڈیا اٹھا کر اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی حال قرآن نے ان کافروں کا بیان کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھتے، اپنی گندگی کو دیکھتے کہ ہمارے اندر شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، ہم گندے ہیں، اپنی گندگی سمجھنے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور قرآن پر الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ ہم تو قرآن نہیں مانتے۔ ہم کیسے قرآن مانیں؟ ہم تو قرآن اس کو مانیں گے جو اللہ کی کتاب ہوگی، یہ تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ اور انہی مشرقین اور کافروں کا ایک اور اعتراض بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا دوسری جگہ پر، اس میں مضمون یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن کیسے مان لیں کہ اس کے اندر تو اس کے اندر تو جو ہے نا کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے،
چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا ذکر ہے، مچھروں کا ذکر ہے، ہم کیسے مان لیں؟ وہ کیسی کتاب ہے اللہ کی کہ جس میں مچھر کا بھی ذکر ہو، مکھی کا بھی ذکر ہو، کیڑوں کا بھی ذکر ہو؟ یہ کون سی کتاب ہو گئی جس میں اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا ہو؟ اللہ کی کتاب اور ان میں ایسی چیزوں کا ذکر ہو، ہم نہیں مانتے۔ تو جب کسی آدمی نے کسی چیز کا انکار کرنا ہو تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے اور اس پر ضدی ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کوئی رسی آ گئی، اب اس رسی کو کھینچ رہا ہے، ماننا تو اس نے ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ کافروں کی کیفیت بھی یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے کفر کو، اپنی پلیتی کو، اپنی نجاست کو، اپنی منافقت کو، اپنے شرک کو مانے، اس کی بجائے وہ قرآن پر اعتراض اور اس کی بجائے وہ نبی کی ذات پر اعتراض ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط جاؤ ظلما وزورا، کیسے لوگ ہیں ظلم اور جھوٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں حق کو چھوڑ کر۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ، اور ساتھ ہی یہ کافر مشرک کہنے لگے کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو مضامین ہمیں سنائے جاتے ہیں یہ تو قصہ کہانی ہے، یہ اہل کتاب کے علماء سے سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر ان قصوں کو، واقعات کو رٹ لیتے ہیں، اور رٹنے کے بعد بکرۃ واصیلا، پھر صبح شام ہمیں سناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ تھی، زکریا علیہ السلام کی زندگی یہ تھی، یعقوب علیہ السلام نبی ایسے تھے، یوسف علیہ السلام نبی ایسے، یہ پھر سابقہ نبیوں کے قصے اور ان کی امتوں کے حالات بکرۃ واصیلا صبح شام ہمیں سناتے ہیں۔ تو یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصہ کہانیاں ہیں۔ اللہ کی کتاب ہو اور اس میں قصے کہانیوں کا کیا تعلق؟ اب یاد رکھیں قرآن قصہ گوئی کی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اصلاحی مضامین پر مبنی ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ کون سے جھوٹے لوگ تھے کہ ان کی من گھڑت قصہ کہانیاں ہوں گی؟ اللہ نے نبیوں کو سچی زندگی دے کر بھیجا ہے، نبیوں کو سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ ان کی زندگی تو آخر قیامت تک کے دن کے لیے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اصلاحی مضامین ہیں وہ، اور انہیں جھوٹا کہا جائے، انہیں قصہ کہانیاں کہا جائے؟ قرآن قصہ گوئی والی کتاب ہے ہی نہیں، قرآن قصہ کہانیاں سنانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے، قرآن تو اللہ کی رحمت والی کتاب ہے۔ تو فرمایا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، یہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ، اس کا بھی جواب اللہ نے دیا، اے لوگو تم اس کتاب پر اور اس کتاب کے صاحب کتاب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو۔ یعلم السر، یہ تو اس اللہ نے اتاری ہے کتاب جو اللہ ظاہر کے معاملات کو بھی جانتا ہے، جو اللہ سری باتوں کو بھی جانتا ہے، آسمانوں میں ہوں زمین میں ہوں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کتاب من گھڑت نہیں ہے، یہ کتاب قصہ گوئی کی نہیں ہے۔ انزلہ الذی، اس کو اللہ نے اتارا ہے، نہ لوگوں نے بنایا نہ نبی نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس کو کسی کتاب، اس کتاب کو کسی آدمی کی تصنیف سمجھتے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا، تو پھر بحیثیت بشر وہ ایک انسان ہے، اور اہل معترض تم بھی تو انسان ہو، پھر تم بھی اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، کوئی صورت بنا کر لاؤ، کوئی آیت بنا کر لاؤ، کوئی ایک جملہ بنا کر لاؤ، قرآن جیسا نہیں بنا سکتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سورہ کوثر جیسی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور اپنے معاونین کو اکٹھا کر لیں، سارے شاعروں کو اکٹھا کریں، ادیبوں کو اکٹھا کریں، پڑھے لکھوں کو اکٹھا کریں، مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پھر قرآن کی ایک صورت بنا کر دکھا لیں، نہیں بنا سکتے۔ ایک آیت بنا کر دکھائیں، نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ انسانوں کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ تو لہذا اللہ کی کتاب پر اعتراض نہ کرو،
وہ سچی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگو تمہارے ہاتھ میں جو اللہ کی یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی کوئی آیت جھوٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ جھوٹا نہیں ہے، کوئی بات جھوٹی نہیں ہے، کوئی قصہ جھوٹا نہیں ہے، کوئی واقعہ جھوٹا نہیں ہے، کوئی حکم جھوٹا نہیں ہے، کوئی چیز قرآن کے اندر ایسی نہیں جس پر شک کیا جائے۔ اگر کسی نے قرآن کے کسی بات پر شک کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی سچی کتاب۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط کتاب ہے، کہیں سے کمزور نہیں ہے کہ تم اس کی کمزوری نکال لو۔ جب سے اللہ نے قرآن کو اتارا آج تک قرآن کے زیر و زبر میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے قرآن کی تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، قرآن میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، مضامین کو آگے کرنے کی، اللہ نے اس کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ وہ حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ وزارتیں ختم ہو گئیں، وہ نسلیں ختم ہو گئیں، وہ طاقتیں قوتیں اللہ نے مٹا کر رکھ دی، کیونکہ قرآن اللہ نے اتارا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو قصہ کوئی کی کتاب مت سمجھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور اللہ کے نبی اسی قرآن سچی کتاب کا درس تمہیں دیتے ہیں، تو تم اس پر اعتراضات مت کرو۔ انہ کان غفورا رحیما، ہاں اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، قرآن پر جو تم نے بات کی اس پر معافی مانگنا چاہتے ہو، نبی پر جو بات کی اس پر استغفار کرنا چاہتے ہو اللہ سے معافی، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے بعد انسان کو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی، معاف کرنے والی ہے، اللہ رحم کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بالقرآن وتلاوة القرآن ودروس القرآن وتعليم القرآن، عليه المن والإحسان يا رحيم يا رحمن، ولا حول ولا قوة إلا بك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔